کہتے ہیں مولانا نے پہلا جملہ کہا، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ اگر اس جملے کو آپ پورا چلا دیتے، اگر مولانا کی گفتگو نشر کر دیتے مین اسٹریم چینل کے اوپر، میڈیا کے اوپر، اگر مولانا کی یہ 3 سے 5 منٹ کی گفتگو مسلسل چلا دی جائے، عوام کی عدالت میں فیصلہ آ جائے گا۔ لیکن انہوں نے اپنے بھونڈے عزائم کے لیے ایک ہی جملہ اٹھایا، جی ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ مولانا نے کہا ہے کہ شہید اس لیے ہوتے ہو کہ تم تنخواہ لیتے ہو، تو تنخواہ کے بدلے میں شہید ہوتے ہو۔ مفتی عبدالرحیم صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، کیا آپ عالم دین نہیں ہیں؟ کیا آپ سیاق و سباق مدرسے میں پڑھنا پڑھانا نہیں جانتے؟ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے سیاق و سباق کے بغیر بات کی جاتی ہے؟ میں یہاں بیٹھ کے کہوں اسپیکر 2 نمبر ہے، نہیں بتایا جائے گا یہ اسپیکر جو آوازیں دے رہا ہے یا اسمبلی کا اسپیکر، جب تک مکمل بات نہیں کریں گے بات نہیں کھلے گی۔ آپ کے مطابق مولانا نے یہ غلط بات کر دی ہے، تو مجھے بتائیں حضرت مولانا نے جو سوالات کیے ہیں آپ ان سوالات کو اپنے چینل پہ چلوا دیں۔ ویسے بھی ماشاءاللہ آپ کو لائک چاہیے، آپ کو جو ہے نا وہاں پر کچھ فالوورز چاہیے، کچھ فالوورز کی بھیک چاہیے، کوئی ادھر ادھر سے مل جائے گا، ٹوٹی کے بجائے مولانا کے الفاظ اپلوڈ کروا لینا، ادھر سے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اور آپ یہ ساری چیزیں آگے پھیلا کر عوام کے سامنے آپ سرخرو ہونے کی بات کر رہے ہیں اور الٹا کہہ رہے ہیں معافی تو تمہیں مانگنی چاہیے، معافی تو آپ کی ساری برگیڈ کو مانگنی چاہیے کہ جنہوں نے ایک بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر مولانا کے منہ میں ٹھونسنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت مولانا فرما رہے ہیں کہ جی ہم کیوں لشکر اٹھائیں، میرا قبائلی جوان کیوں لشکر اٹھائے، میرا قبائلی جوان جو مقامی ہے، جس نے وہاں رہنا ہے، اس کی نسل در نسل تم لوگ دشمنیاں کیوں لگوانا چاہ رہے ہو؟ جب ذمہ داری تمہاری ہے، تحفظ کی ذمہ داری کا معاملہ تم نے لیا ہے، اسلحہ تمہارے پاس ہے، ایمونیشن تمہارے پاس ہے، قلعے تمہارے پاس ہیں، تمہارے پاس عسکری، فوجی، آرمی، پولیس کی طاقتیں موجود ہیں، تو تم اپنے معاملے کو دیکھو، اپنی ناکامی کا بوجھ ان عوام کے اوپر نہ ڈالو۔ جس وقت تم باجوہ کو اپنا ابا بنا رہے تھے، نکا نکے دا ابا، یہ معاملہ اور یہ کھیل چل رہا تھا، اس وقت بھی مولانا آئین اور قانون کی پاسداری کے علم بلند کیے ہوئے تھے۔ اور میں ایسے لوگوں پہ حیران ہوں جو کہتے ہیں جی ہم نے سنا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی مولانا نے بات ٹھیک نہیں کی، اور سنا بھی نہیں ہے تو پھر مولانا نے کون سی بات ٹھیک نہیں کی، اور اتنا دباؤ کا شکار ہو گئے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں کو مفتی عبدالواحد قریشی کا سلام پہنچے۔ آج 5 دن پورے ہونے کو ہے ملک پاکستان کی سرزمین، قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن حفظہ الرحمن کے ایک بیان کو لے کر گرم ہو چکی ہے۔ اس بیان کی حقیقت کیا ہے؟ اصل مسئلہ مولانا ہے یا اصل مسئلہ مولانا کا بیان ہے یا مولانا کے چبھتے ہوئے سوالات ہیں؟ یہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں اور آپ کی عدالت میں اس معاملے کو رکھتا ہوں۔ امید ہے آپ میرے درد دل کو حقیقت کی گہرائی میں اتر کے سمجھیں گے۔ میں اس شعر سے شروع کرنے لگا ہوں، کبھی آہ لب پہ مچل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے۔ 11 جولائی 2026 بروز ہفتہ پھول نگر ضلع قصور پنجاب کی سرزمین پر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن عوام سے محو گفتگو تھے۔ حضرت کی گفتگو سے پہلے بلوچستان کے علماء کرام، خیبر پختونخوا کے علماء کرام نے گفتگو فرمائی اور انہوں نے وہاں کے کرنٹ حالات بتائے کہ جی ہمارے ہاں 50 سیکورٹی فورسز کی لاشیں موجود ہیں، پولیس کی لاشیں موجود ہیں، عوام کی لاشیں موجود ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پہلے بلوچ بیلٹ میں یہ کام ہو رہا تھا، اس وقت معاملہ پختون بیلٹ تک پہنچ چکا ہے۔ اس طرح کے سوالات اٹھائے گئے۔ قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب کی جب گفتگو کی باری آئی، حضرت مولانا نے ناصحانہ، واعظانہ، داعیانہ ایک گرفت کی اور ذمہ داروں کی ذمہ داری پر سوال اٹھایا۔ یہ وہی سوال ہے، سال ہا سال سے حضرت مولانا یہ سوالات اٹھاتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا کے 2 جملوں کو اٹھا کر ملک میں طوفان بدتمیزی برپا کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں مولانا نے پہلا جملہ کہا، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، اگر اس جملے کو آپ پورا چلا دیتے، اگر مولانا کی گفتگو نشر کر دیتے مین اسٹریم چینل کے اوپر، میڈیا کے اوپر، اگر مولانا کی یہ 3 سے 5 منٹ کی گفتگو مسلسل چلا دی جائے، عوام کی عدالت میں فیصلہ آ جائے گا۔ لیکن انہوں نے اپنے بھونڈے عزائم کے لیے
ایک ہی جملہ اٹھایا، جی ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ مولانا نے فرمایا ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، مولانا کی اس بات کا مطلب ہے سیاق اور سباق ہے، پوری گفتگو دیکھیں۔ مولانا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ شہداء کی قربانی، شہداء کے خون کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پیش نہ کیا جائے۔ اور پھر کہتے ہیں مولانا نے کہا یہ تو تنخواہ لیتے ہیں، یقین مانیے سیاق و سباق ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ سے اس جملے کو نکال کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اگلی پچھلی بات کو ملائیں تو مولانا کی بات سامنے آ جاتی ہے۔ مولانا ذمہ داروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اسلحہ موجود ہے، آپ کے پاس ایمونیشن موجود ہے، آپ کے پاس لڑنے کی قوت موجود ہے، آپ نے وطن کے تحفظ کی ذمہ داری لی ہے، آپ کو اس کی تنخواہ بھی ملتی ہے۔ اس کے اوپر مولانا بات فرما رہے ہیں، کیا یہ بات غلط ہے؟ کیا یہ سوال اٹھانا غلط ہے؟ جو بندہ آئین کی چیزوں کا ماہر ہو، جو آدمی آئین اور قانون کی جد و جہد کر رہا ہو، جس بندے کی مکمل عمر اس وطن عزیز کی فلاح و بہبود میں گزری ہو، اس آدمی پر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی تمہاری نوکریاں اتنی نہیں ہیں جتنی اس کے ملک کی چوکی داری کی، ملک کی نظریاتی سرحد کے تحفظ کی اس کی پوری عمر اور اس کا سیاسی اور دینی تجربہ موجود ہے۔ آپ ان دو باتوں کو اٹھا کے طوفان بدتمیزی کر رہے ہیں۔ کیا مولانا نے کہا ہے کہ شہید اس لیے ہوتے ہو کہ تم تنخواہ لیتے ہو تو تنخواہ کے بدلے میں شہید ہوتے ہو؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ مولانا تو شہداء کے قدردان ہیں۔ میں مولانا فضل الرحمان کے نجی گفتگو، عوامی گفتگو، جماعتی گفتگو، ملک غیر ملک کے اسفار کا شاہد ہوں، آئی وٹنس ہوں۔ میں اس بندے کو جانتا ہوں، وہ آدمی کسی عام فوت شدہ میت کے لیے بھی سخت جملہ، برا جملہ، غلط جملہ بولنے کا روادار نہیں ہے، چہ جائے کہ وہ شہداء کی تکریم نہ کرے، شہداء کی توہین کر دے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مولانا نے کہیں شہداء کی توہین نہیں کی، کہیں شہداء کو نہیں کہا کہ یہ اپنی تنخواہوں کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، اس لیے کہ میں شہید ہوتا ہوں مجھے تنخواہ دے دو، ایسی بات نہیں ہے۔ مولانا نے بات کی ہے ان سیاسی جرنیلوں پر جن کی پالیسیز کی وجہ سے آج ملک یہاں پہنچا ہے۔ اس وقت ضیاء سے لے کر پھر مشرف تک، مشرف سے لے کر باجوہ تک، باجوہ سے لے کر جنرل فیض حمید تک، اس سے لے کر آج تک کے تسلسل پہ مولانا نے سوالات اٹھائے ہیں۔ تم میں ہمت تھی تو پاکستان کے اس سپوت کے سوالات کے جوابات دیتے، تم اس کے اوپر سنجیدگی سے ڈیبیٹ کرتے، تم ایک جملہ اٹھا کر طوفان بدتمیزی پر اتر آئے ہو۔ یاد رکھنا اس طرح کسی کی سیاسی قد کاٹ کو نہیں گرایا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی جمعیت علماء اس سے ایک قدم بڑھ کر سامنے آئے گا۔ میں یہاں اصل مسئلہ بتا دوں، ہمارے ملک کے پاکستان کے نوجوان بھائی، نوجوان بہنیں جنہیں معلومات نہیں ہے کہ مولانا نے کیا کہا ہے، میں بتلانا چاہتا ہوں، سنو اصل مسئلہ کیا تھا۔ اس وقت عوام سے اسلحہ اٹھانے کی، عوام سے لشکر بنانے کا جو مطالبہ آ رہا ہے، مولانا اس پر اپنی تردید پیش کر رہے تھے۔ حضرت مولانا فرما رہے ہیں کہ جی ہم کیوں لشکر اٹھائیں، میرا قبائلی جوان کیوں لشکر اٹھائے، میرا قبائلی جوان جو مقامی ہے، جس نے وہاں رہنا ہے، اس کی نسل در نسل تم لوگ دشمنیاں کیوں لگوانا چاہ رہے ہو؟ جب ذمہ داری تمہاری ہے، تحفظ کی ذمہ داری کا معاملہ تم نے لیا ہے، اسلحہ تمہارے پاس ہے، ایمونیشن تمہارے پاس ہے، قلعے تمہارے پاس ہیں، تمہارے پاس عسکری، فوجی، آرمی، پولیس کی طاقتیں موجود ہیں، تو تم اپنے معاملے کو دیکھو، اپنی ناکامی کا بوجھ ان عوام کے اوپر نہ ڈالو۔ یہ سوال تھے مولانا کے، اس سوال کو تم نے کہہ دیا کہ جی مولانا نے شہداء کی توہین کر دی، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں آج بھی مولانا کی تقریر کو ٹی وی پر چلوا دیا جائے تو پورے پاکستان کی عوام یک زبان ہو کر حضرت مولانا کے پیچھے ٹھہریں گے کہ بات ٹھیک ہے۔ آج میڈیا کے اینکروں کو جوابی کام پہ تو لگا دیا گیا کہ تم کہو مولانا نے شہداء کی توہین کی، لیکن کس جملے میں وہ جملہ چلانے کی ان کو جرت اور ہمت کی تاب بھی نہیں ہے۔ اس پر پراپاگنڈا یہ ہوا کہ جی علماء بھی تو تنخواہ لیتے ہیں، شیخ الحدیث بھی تو تنخواہ لیتا ہے، کیا ان کی تنخواہوں فلاں
کون شیخ الحدیث ہے جو کہتے ہیں تنخواہ میں لوں گا، بخاری شریف تم پڑھاؤ، پیسے میں لوں گا، مسلم شریف تم پڑھاؤ، رقمیں میں لوں گا، تدریس تم کرو؟ کون شیخ الحدیث ہے؟ کون ایسے کہتا ہے؟ جی امام بھی تنخواہ لیتا ہے، خطیب بھی تنخواہ لیتا ہے۔ کون امام ہے، کون خطیب ہے جو کہے امامت و خطابت کا مشاہرات تو میں لوں گا، تنخواہ تو میں لوں گا، پہ میرے اکاؤنٹ میں آئے گی، لہٰذا نمازیں عوام پڑھائے؟ کون شیخ الحدیث ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ پھر کہتے ہیں مولانا نے خوارج کو مضبوط کیا۔ شرم تمہیں نہیں آتی؟ جس بندے کی اولاد پہ حملے ہوئے، جس کی اپنی ذات پہ حملے ہوئے، جو بندہ 500 سے زائد شہداء کا وارث ہے، جس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں، جس میں جوان بھی ہیں، جس میں بزرگ بھی ہیں، جس میں پیران طریقت بھی ہیں، جس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، وہ ان کی لاشیں اٹھا کر کیا اس وقت وہ شہداء کے مخالف بات کرے گا؟ وہ تو شہداء کے پرچم کو لے کر آگے چل رہا ہے، اس کے اوپر اس طرح کا غلیظ پراپاگنڈا کبھی نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ اور مولانا کا یہ موقف آج کا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ضیاء دور میں مولانا اس عامر کے مقابلے میں ٹھہرے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات فرما رہے تھے؟ ضیاء دور میں مولانا نے قید کاٹی تھی، جس وقت نواب زادہ نصر اللہ خان رحمت اللہ علیہ کو جنرل ضیاء الحق ایک عامر کہہ رہا تھا مفتی محمود کی سیاست ختم ہو گئی ہے، تو نواب زادہ صاحب نے برجستہ کہا تھا فضل الرحمان کی شکل میں مفتی محمود جوان ہو کر میدان میں اتر چکا ہے۔ مولانا نے اس آمریت کا مقابلہ کیا، پرویز مشرف کی آمریت کو جوتے کی نوک پہ رکھا۔ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے مولانا کی سپیچز آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد اعلانیہ مارشاء اللہ ہو، غیر اعلانیہ مارشاء اللہ ہو، مولانا نے ہر جگہ اس کا مقابلہ کیا۔ جس وقت تم باجوہ کو اپنا ابا بنا رہے تھے، نکا نکے دا ابا، یہ معاملہ اور یہ کھیل چل رہا تھا، اس وقت بھی مولانا آئین اور قانون کی پاسداری کے علم بلند کیے ہوئے تھے، آج بھی علم بلند کیے ہوئے ہیں۔ رہ گیا یہ سرکاری وزراء کا گھنگرو توڑ یہ ناچ۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں، جو اس وقت وزیر مولانا کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، تم اپنی تنخواہیں پکی کر لو۔ دنیا نے دیکھا تھا، انہی گناہگار آنکھوں نے دیکھا تھا، مولانا کا آزادی مارچ تھا، اس آزادی مارچ کے کنٹینر کے اوپر تم مولانا کی قدم بوسی کر رہے تھے، دست بوسی کر رہے تھے، اس وقت تم رو رہے تھے۔ مولانا نے تمہیں وہاں دلاسا دیا ہے، آئین اور قانون کی پاسداری میں تمہارے معاملات کے اوپر تمہارے لیے احسان کیا ہے۔ آج تم بیٹھ کے کہتے ہو مولانا نے ٹھیک بیان نہیں دیا، اور میں ایسے لوگوں پہ حیران ہوں جو کہتے ہیں جی ہم نے سنا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی مولانا نے بات ٹھیک نہیں کی۔ اور سنا بھی نہیں ہے تو پھر مولانا نے کون سی بات ٹھیک نہیں کی؟ اور اتنا دباؤ کا شکار ہو گئے ہو۔ آج پاکستانی عوام ان چہروں کو پہچان لے، ان لوگوں کو پہچان لے، ان کے چہروں پہ نقاب اتر چکا ہے، انہیں دیکھ لے کون کون اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے اور کس کس جماعت کے اندر بیٹھا ہوا اپنی جمہوری بات کر رہا ہے، اور دراصل اس کی کنڈی کسی اور ہینڈلر کے ہاتھوں میں ہلائی جا رہی ہے۔ سیاسی وزراء کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ داڑھی ٹوپی پگڑی والے ملا برادران، علماء، مفتیان اور صاحب جبہ و دستار میدان میں ہیں، مفتی ہیں، مدرس ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا نے شہداء کی تکریم نہیں کی، مولانا کو الفاظ واپس لینے چاہیے، ہم شہداء کرام کی ماؤں سے معافی مانگ رہے ہیں۔ شہداء کرام کی تو مولانا نے توہین کا لفظ نہیں کہا۔ تم میں ہمت ہے تو بسم اللہ کریں، چلوائیں مولانا کا بیان کہاں ہے؟ کیا معاملے کو تم جذباتی بنا کر شہداء کی ماؤں سے ہم معافی مانگ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جی مولانا کو اپنے الفاظ واپس لینا چاہیے، اس سے قد بڑے ہوں گے۔ بھائی ہم نے جو کہا ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں جو تم نے سمجھا ہے۔ کون سی چیز کے ہم الفاظ واپس لیں؟ کون سی غلط بات کی ہے؟ تم ہماری بات کو غلط رنگ دو، ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ سے کاٹو، سیاق و سباق سے کاٹو، اور پھر کہو تم اپنے الفاظ ہم نے تم بنا کے دی، ہمارا نوالا چبا لو۔ جی نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ عوام دیکھ چکی ہے، عوام کو پتہ ہے، پاکستان کے لوگ آج سمجھ چکے ہیں کون آج ہاتھ چوم رہا ہے۔ مولانا میں نے تو درخواست کی تھی، آپ سے ملاقات کی۔ مولانا نے کہا آؤ ملاقات کرتے ہیں۔ ہینڈلر کا فون آیا، سیدھا کراچی۔ اللہ اکبر! کہاں ملاقاتیں، کہاں باتیں، کیا معاملات؟ اور تم بیٹھ کے کہہ مفتی عبدالرحیم صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، کیا آپ عالم دین نہیں ہیں؟ کیا آپ
سیاق و سباق مدرسے میں پڑھنا پڑھانا نہیں جانتے؟ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے سیاق و سباق کے بغیر بات کی جاتی ہے؟ کس پیرائے میں بات کی، کیسے؟ میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں شیر اس وقت تک بات واضح نہیں ہوگی جب تک نہ بتایا جائے کہ جنگل کا شعر ہے یا اسٹیج کا شعر ہے۔ ایک لفظ ہے، اس کے اگلا پچھلا لفظ نہیں ہوگا، کیسے بات کریں گے؟ میں یہاں بیٹھ کے کہوں اسپیکر 2 نمبر ہے، نہیں بتایا جائے گا یہ اسپیکر جو آوازیں دے رہا ہے یا اسمبلی کا اسپیکر، جب تک مکمل بات نہیں کریں گے بات نہیں کھلے گی۔ میں کہتا ہوں مفتی، اب مفتی مفت سے ہے یا مفتی افتاء سے ہے، جب تک اگلی پچھلی بات نہیں ہوگی تو بات نہیں کھلے گی۔ آپ کو تو بہت اچھی طرح پتا ہے سیاق و سباق کسے کہتے ہیں۔ آپ مولانا کے سوالات کے اوپر بات نہیں کرتے، آپ انہیں کہتے ہیں وہ لفظ واپس لے لیں۔ جو سوالات حضرت مولانا نے جو کیے ہیں آپ بسم اللہ فرمائیں نا، چلو آپ کے مطابق مولانا نے یہ غلط بات کر دی ہے تو مجھے بتائیں حضرت مولانا نے جو سوالات کیے ہیں آپ ان سوالات کو اپنے چینل پہ چلوا دیں۔ ویسے بھی ماشاءاللہ آپ کو لائک چاہیے، آپ کو جو ہے نا وہاں پر کچھ فالوورز چاہیے، کچھ فالوورز کی بھیک چاہیے، کوئی ادھر ادھر سے مل جائے گا۔ ٹوٹی کے بجائے مولانا کے الفاظ اپلوڈ کروا لینا، ادھر سے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ آپ مولانا کے سوالات کو آگے کیوں نہیں لاتے؟ جس بات پہ مولانا غمزدہ ہے، جس بات پر مولانا یہ بات فرما رہے ہیں، آپ وہ سوال کیوں نہیں لاتے؟ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ عوام کو بندوق اٹھانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ عوام کس بنیاد پہ بندوق اٹھائے؟ ان کی نسل در نسل دشمنیاں چلائیں۔ آپ کراچی میں بیٹھ کے، لاہور میں بیٹھ کے آپ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات پہ تبصرہ کریں گے؟ ہم جانتے ہیں اس صوبوں میں کیا ہو رہا ہے۔ صاحب البیت ادریٰ بما فیہ، ان سوالات کو آپ آگے کیوں نہیں لاتے؟ اور کسی شہید کی توہین نہیں ہوئی، اس کو توہین بنا کر آپ پیش کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے نہیں کہا کہ جی فوج میرے لیے ایسے ہے جیسے آنکھوں کی پلکیں۔ چلوائیں نا مولانا کا یہ بیان، کیوں نہیں چلواتے؟ کیا مولانا نے نہیں کہا کہ ایک پلک کا بال اگر ٹوٹ کے آنکھ میں چلا جائے تو آنکھ آنسو بہاتی ہے؟ کیا مولانا نے احتجاج کی بات نہیں کی؟ آپ اس کے باوجود بھی یہ بات نہیں کرتے؟ کیا مولانا نے نہیں کہا پھر بھی آنسو کے بعد بھی وہ بال نہ نکلے تو اس کو نکالنا پڑتا ہے؟ کیا آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی؟ کہتے ہیں ہم دفاعی قوت ہے ملک کی، دفاعی قوت پر تنقید اچھی بات نہیں ہے۔ میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ میں دفاعی قوت پر تنقید نہیں کر رہا ہوں۔ جب میری دفاعی قوت سیاسی قوت بن گئی ہے تو پھر سیاسی قوت پر تنقید کرنا میرا حق بنتا ہے۔ وہ دفاعی قوت آپ یہ سوالات مولانا کے کیوں نہیں لاتے؟ مولانا کہتے ہیں میرے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ڈالا گیا۔ کل آپ باجوہ کے ساتھ ٹھہرے تھے، کل آپ فیض حمید کے ساتھ ٹھہرے تھے، آج آپ دوسری صف میں آ گئے۔ مولانا کے سوال کو آپ ایڈریس کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو نہیں پتا کہ مولانا کا درد دل کیا ہے؟ مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مولانا بتانا کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے علم میں نہیں؟ حلف اٹھایا ہے کہ میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں۔ جب آپ اپنا حلف توڑیں گے، میں علن اعلان کہتا ہوں کہ حلف توڑنے کے بعد پھر تم سوچ ہی نہیں رہے، پھر تمہارا احترام میرے اوپر لازم نہیں۔ ہم پارلیمنٹ کو عوام کا نمائندہ ادارہ سمجھتے ہیں، اس میں عوام کے نمائندے ہونے چاہیے۔ آج سیاست پر ان کا قبضہ ہے۔ شاید تمہیں خبر ہو کہ تمہاری پشت پر امریکہ ہے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں جن پر تمہیں گھمنڈ ہے، پرسوں افغانستان سے تم دبا کر بھاگا ہے۔ مولانا کے یہ سوالات ہیں، آپ اس پر بات کیوں نہیں فرماتے؟ آپ صرف مولانا اپنے الفاظ واپس لے لیں۔ کیا صرف اس ٹاؤٹی کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے؟ کیا مولانا نے وہ لفظ آپ کے لیے غلط کہے تھے کہ جی مدح سرا تو پھر وہ لوگ بن گئے ہیں؟ پھر آپ چڑھ جاتے ہیں ان الفاظ کے اوپر، او دوڑی ٹوپی پگڑی کی توہین ہو گئی۔ کیا مجھے بتائیں مرد میدان بننے کا جب وقت آئے، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، کہاں جائے گا یہ معاملہ؟ کیا بیٹھ کر آپ سفید داڑھی، سفید پگڑی، سفید رومال اور سفید لباس میں بیٹھ کے کون سی باتیں فرما رہے ہیں؟ کیا یہ باتیں بھی سفید ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں جی نہیں آج تو ملک کا بچہ بچہ فوج میں آنا چاہ رہا ہے۔ کس نے انکار کیا ہے؟ کیا جمعیت علماء اسلام کی قیادت کی اولادیں فوج میں موجود نہیں ہیں؟ حافظ حمداللہ کے بیٹے موجود نہیں ہیں؟ ہمارے شاہدہ اختر علی کا بیٹا جو 9 مئی کے اس جہاز میں موجود ہے جو ملک کے تحفظ کے لیے دوسرے ملک میں جا رہا ہے، کس بنیاد پہ بات کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے حضرات وہاں نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے ملک کے، اپنے اداروں کے اور اس طرح کے شہداء کے خون کے ساتھ یہ بات کریں گے؟ آپ نہیں جانتے ان معاملے کو، اور آپ یہ ساری چیزیں آگے پھیلا کر عوام کے سامنے آپ سرخرو ہونے کی بات کر رہے ہیں اور الٹا کہہ رہے ہیں معافی۔
معافی تو تمہیں مانگنی چاہیے، معافی تو آپ کی ساری برگیڈ کو مانگنی چاہیے کہ جنہوں نے ایک بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر مولانا کے منہ میں ٹھونسنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھیں مولانا بچہ نہیں ہے، بچہ کھچا بنا دینے والا ہے۔ اس کے معاملے میں تم اس طرح کی باتیں کرو گے، جی معافی 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 تو تم لوگوں کو مانگنی چاہیے، اور اسی طرح کی معافی انشاءاللہ تعالی ایک دن عوام تم سے منگوائے گی، اور عوام یہ فیصلہ کر رہی ہے۔ سب کو سمجھ آ گیا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ آج 5 دن ہونے کو ہے، میرے جمعیت کے ابابیلوں کی محنت کی وجہ سے ٹاپ ٹرینڈ میں پورا ایکس بھرا پڑا ہے، اور ہر جگہ مولانا کی بات کو ٹاپ لیول پر لے جا کر سنا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے۔ یہ تو بیانیہ ہے، یہ تو چیز ہے۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا تھا کہ حضرت قائد ملت اسلامیہ پنجاب میں پاؤں رکھیں گے تو کن کن کی دم پر پاؤں آ جائے گا جو چیخنا شروع کر دیں گے۔ حضرت مولانا، میں آپ کے تحفظ کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور آئندہ کی تاریخ کا منتظر بھی ہوں کہ آپ پنجاب کی دھرتی پر نیکسٹ ویک میں یا نیکسٹ منتھ میں یا نیکسٹ لیول کے اوپر کب جلسے کا اعلان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ایک ایک جوان آپ کے ساتھی ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ترجیحات پر بھی بڑا حیران ہوں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ مولانا جیسے اجلے کردار کے مقابلے میں اس کم معاش کے لوگوں کو آپ اتاریں گے، گھنگرو توڑ ناچ کی کم معاش کے لوگوں کو آپ اتاریں گے، اور اس طرح کے سیاسی وزراء کو، اس طرح زر خرید دستار کو آپ میدان میں اتاریں گے۔ اس کے بعد آپ مولانا کا بیانیہ مضبوط کر رہے ہیں، یہ میڈیا میں آ کے کہیں گے اجی مولانا کا پردادا افغانی تھا لہذا مولانا افغانی ہے، وہ اتنی افغانی سے چڑ ہے تو میرے ملک کا میزائل کا نام غوری ہے، یہ غوری بھی افغانی ہے، میرے ملک کے ٹینک کا نام جو ہے غزنوی ہے، یہ غزنوی بھی افغانی ہے۔ پھر کہاں کہاں سے افغانستان کے معاملات کو نکالو گے؟ جن کا یہ نالج ہو، جن کا سطحی علم ہو، آپ ان کو مقابلے میں لائیں گے۔ اور اب بات آ گئی ہے فیک اکاؤنٹ پر، فیک کلپس پر، اور اے آئی جنریٹڈ ویڈیو پر، میرے نام سے، قیادت کے نام سے، باقیوں کے نام سے جھوٹ پھیلانے پر۔ اس طرح کے معاملے میں آپ کبھی بھی اس معاملے کو نہیں دبا سکتے۔ یاد رکھیں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اور حاسدین سے میں کہتا ہوں، پنجاب میں جمعیت علماء اسلام پھلے پھولے گی انشاءاللہ، ماضی کی طرح میدان میں آئے گی۔ اور تم سمجھتے ہو کہ نہیں آنے دیا جائے گا، تو میں ایک ہی بات کر کر بات پوری کرنے لگا ہوں۔ تم لاکھ روٹھو، ہزار بگڑو، غضب میں آؤ یا تل میں لاؤ، کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا۔ جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔